خداوند یسوع مسیح کے مبارک نام کے وسیلہ سے میری طرف سے سب کو سلام پہنچے۔ میرا نام پاسٹر ایوب گل، میں شیخ پورہ سے بلانگ کرتا ہوں۔ برادرن چرچ سے میرا تعلق ہے، اور آج ہم خدا کا کلام دیکھیں گے۔ فلپیوں کے نام مقدس پالوس رسول کا خط، اس کا دوسرا باب اور اس کی چوتھی آیت کلام مقدس میں سے تلاوت کی جائے گی۔ یہاں اس طرح لکھا ہے، ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھے۔ خداوند ہمیں اس کلام مقدس کے وسیلہ سے برکت عطا فرمائے۔ کلام مقدس کے جس حصے کی تلاوت کی گئی، مقدس پالوس رسول نے کئی ایک باتیں اس خط کے اندر نصیحت کے طور پر لکھی جو فلپیوں کی کلیسیا کو لکھی گئی۔ بائبل مقدس جو خدا کا کلام ہے ہمیں سکھاتا ہے کہ خداوند خدا نے مختلف اوقات میں کئی ایک چھڑانے والے بھیجے جو قوم بنی اسرائیل کو ان کی مشکلوں سے، ان کی پریشانیوں سے، ان کے دکھوں سے، ان کی تکلیفوں سے، ان کی مصیبتوں سے اور ان کی غلامی سے انہیں چھڑانے والے نکلے۔ پھر بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ خداوند خدا نے کس طرح سے قوم بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ کو، جو خداوند خدا کا بندہ، اس نے مصر میں ان کے لیے چھڑانے والا مقرر کر کے وہاں بھیجا۔ اور بائبل مقدس ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ وہ وہاں گیا اور اس نے وہاں کے جو لوگ تھے غلامی میں پسے ہوئے تھے، وہاں جا کر اس نے ان کو ان کی غلامی سے رہائی دلوائی۔ پھر اس کے بعد ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے قوم بنی اسرائیل جب اپنے ملک میں آباد ہو گئے، آباد ہونے کے بعد بھی بارہا دفعہ وہ گناہ میں گر جاتے۔ کبھی وہ بت پرستی، کبھی کسی اور گناہ میں وہ خدا کی نافرمانی کر کے اس میں چلے جاتے، اور خدا پھر ان کے لیے کوئی نہ کوئی چھڑانے والا مقرر کرتا، جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ قضات کی کتاب میں بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ تقریباً 10 ایسے لوگ خداوند خدا نے کھڑے کیے جو مختلف اوقات میں قوم بنی اسرائیل کو ان کی مشکلات سے رہائی دلواتے رہے۔ پھر بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ کس طرح سے ان 10 لوگوں میں سے یفتح جلادی، جدعون، پھر سمسون، اور یہ قوم بنی اسرائیل کی خطاؤں کے باعث وہ مشکلات میں چلے جاتے، اور خداوند خدا ان کی مشکلوں سے رہائی دینے کے لیے کوئی نہ کوئی آدمی کھڑا کرتا جس کے وسیلہ سے ان کو رہائی دلاتا۔ بائبل مقدس میں سکھاتی ہے، جو حوالہ کلام مقدس میں سے ہم نے تلاوت کیا ہے آج، کہ خداوند یسوع مسیح بھی اس دنیا میں انسان بن کر آیا۔ وہ خود خدا تھا، لیکن وہ انسان بن کر اس دنیا میں اس لیے آیا کہ بنی نوع انسان کو ان کے گناہ سے انہیں رہائی دے۔ خداوند یسوع مسیح نے انسانی جامہ پہنا، بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے، اور اس نے انسانوں کے گناہ کے لیے صلیب پر انسان کی نجات کے لیے کفارہ دینے کے لیے اس نے کام کیا، اور انسان کی
نجات مکمل ہوئی۔ یہاں پر جو کلام مقدس کے آیت تلاوت کی گئی تھی، ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جو ہم ذمہ دار ہیں، کلیسیاؤں کے رہنما ہیں، روحانی رہنما ہیں یا ہم سیاسی، ہمیں اس ملک کے اندر رہتے ہوئے اپنے لوگوں کی دیکھ بھال کرنی ہے، ان کے احوال پر نظر رکھنی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے اپنے اوپر نظر رکھتے ہیں، اپنے خیال رکھتے ہیں، لیکن ہم دوسروں کا خیال نہیں رکھتے۔ اگر ہم دوسروں کی بات کریں تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ مشکلات میں کس طرح سے پس رہے ہوتے ہیں، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا قوم بنی اسرائیل کا کہ وہ مشکلات کا شکار رہے مختلف وقتوں میں، اور ان کے لیے چھڑانے والے خدا نے مقرر کیے۔ آج بھی خدا چاہتا ہے کہ اپنی قوم کو، کلیسیا کو، ملک پاکستان کے بسنے والے مسیحیوں کو ان کی مشکلات سے، اپنے لوگوں کے وسیلہ سے رہائی دے۔ اگر آپ جانتے ہیں، ہم بائبل مقدس میں کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے سے قاصر ہیں، لیکن بائبل مقدس جو خدا کا کلام ہے، خداوند یسوع مسیح نے اس پر بڑے زور سے تعلیم دی کہ کس طرح سے ہمیں ان لوگوں کا جو مشکلات کا شکار ہیں، جو پریشانیوں کا شکار ہیں، جو مصیبتوں کا شکار ہیں، جو غربت کا شکار ہیں، ہمیں ان کے لیے کام کرنا ہے۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس میں 25ویں باب کی 31ویں آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے سکھایا کس طرح سے کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہ پلایا، میں پردیسی تھا، تم نے مجھے اپنے گھر نہ اتارا، میں قید میں تھا، تم نے میری خبر نہ لی، اور میں بیمار تھا، تم نے میری خبر نہ لی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری مشکلات کا ذکر کیا گیا ہے۔ بھوکا تھا، پیاسا تھا، ننگا تھا، اور بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ ایماندار اس کے جواب میں کہیں گی کہ اے خداوند، ہم نے کب تجھے بھوکا یا پیاسا یا ننگا یا بیمار دیکھا اور تیری خبر نہ لی؟ خداوند یسوع مسیح اپنے دہنے ہاتھ والوں کو کہے گا کہ اے میرے باپ کے مبارک لوگوں، وہ بادشاہی جو بنائے عالم سے تمہارے واسطے تیار کی گئی ہے، میراث میں لو۔ اور بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ یہ دوسروں کا خیال رکھنے کے سبب سے وہ بادشاہی ان کو ملے گی۔ کہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ جب تم نے میرے چھوٹے سے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا تو میرے ساتھ کیا۔ پھر وہ بائیں ہاتھ والوں سے کہے گا کہ اے ملعونو، میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو فرشتوں اور ابلیس کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ ان سے بھی خدا کلام کر کے کہے گا کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہ پلایا، میں ننگا تھا، تم نے مجھے کپڑا نہ دیا، میں بیمار تھا، تم نے میری خبر نہ لی۔ وہ کہیں گے کہ اے خدا، ہم نے کب تجھے بھوکا
یا پیاسا یا ننگا یا بیمار یا قید میں تھا، کب ہم نے تیرے ساتھ ایسا نہ کیا؟ اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ وہ کہے گا کہ جب تم نے میرے چھوٹے سے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ ایسا نہیں کیا تو میرے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ دوسروں کا خیال رکھنا یہ ہر ایماندار کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں کا کس طرح سے خیال رکھے، وہ دوسروں کی کس طرح سے فکر کرے۔ جس طرح ہم نے بائبل مقدس میں سے پڑھا ہے حوالہ کہ ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھے۔ ہم اس دنیا میں جب ہم نکلتے ہیں باہر ہمیں بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں جو مشکلات کی زندگی ابھی بھی گزار رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں ان کے لیے کام کرنا ہے، ہمیں ان کی مشکلوں کو دیکھنا ہے، ہمیں ان کی پریشانیوں کو دیکھنا ہے کہ وہ کس حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جب ہم خاص طور سے جاتے ہیں اور ان لوگوں کو دیکھتے جو گاؤں میں، جو بھٹوں پر کام کرنے والے لوگ ہیں اور وہ مشکلات کی کس طرح سے زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، کھانے کے لیے اچھا کھانا نہیں ہے، پہننے کے لیے اچھا کپڑا نہیں ہے، اور تعلیم سے وہ اور ان کے بچے محروم ہیں۔ ہمیں ان پر بھی نظر رکھنی ہے کیونکہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھے۔ ہمارے مسیحی کچھ ایسے لوگ ہیں جو مالی طور سے مضبوط ہیں، ان کے پاس روپیہ پیسہ ہے، دولت ہے، اور وہ اس قابل ہیں کہ وہ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، وہ دوسروں کا خیال کر سکتے ہیں، وہ دوسروں کے حال پر نظر کر سکتے ہیں۔ اور وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو 500 یا 1000 روپیہ یا 5000 یا 10,000 کی مدد کر دے تو اس سے اس کی ساری زندگی جو ہے وہ بہتر گزر سکتی ہے، نہیں، بلکہ اگر وہ مالدار شخص جس کے پاس دنیا کا پیسہ ہے، دولت ہے، وہ اس ملک کے اندر لوگوں کے لیے ایسے کام کرتا ہے جس سے ان کو بہتر موقع مل سکتا ہے، جہاں پر وہ کام کر کے اپنے گھر کے انتظام کو بہتر کر سکتا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کر سکتا ہے، بچوں کو تعلیم دلوا سکتا ہے۔ ہم ایسے کوئی منصوبے لگائیں، ایسی کوئی کام کریں جس سے لوگوں کی بھلائی ہو اور جس سے لوگ جو ہیں وہ اس پریشانی سے آزاد ہو سکیں۔ ہمیں ان کے لیے کام کرنا ہے۔ کام کس طرح سے کرنا ہے؟ ایک آدمی ہے، امیر ہے، دولت ہے اس کے پاس، وہ ایک فیکٹری لگا دیتا ہے، ایک کارخانہ لگا دیتا ہے، چھوٹے لیول پہ کوئی کام کرتا ہے، اور ان خاندانوں کو جو مشکلات کا شکار ہیں، جن کے پاس کام نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، مشکلات میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم ان کی مدد کے لیے اس کارخانے میں، اس فیکٹری میں، اس کاروبار میں، اس بزنس میں انہیں موقع دیں کام کرنے کے لیے، اور وہ کام کر کے اپنے خاندان کا بخوبی انتظام کر سکے گا،
اور اس طرح سے ہم کئی ایک خاندانوں کی مدد کا وسیلہ بنیں گے، اور دوسروں پر ہم یقیناً پھر ہماری نظر ہے۔ اس طرح سے ہم بائبل مقدس میں سے سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے دوسروں کے لیے کام کرنا ہے، خیال رکھنا ہے ان کا۔ ہمارے بہت سارے دوست، ہمارے بہت سارے عزیز بہن بھائی، عزیز و قارب جو اس ملک سے بیرون ملک مقیم ہیں، اور وہاں پر وہ بہتر زندگی گزار رہے ہیں، امن کے ساتھ رہ رہے ہیں، پیسہ ہے ان کے پاس، اور وہ اس ملک کے لوگوں کے لیے جو مشکلات کا شکار ہیں وہ ان کے لیے کام کر سکتے ہیں اس ملک کے اندر، جس سے ان کو روزگار مل سکتا ہے، اور وہ روزگار بہتر طریقے سے اس ملک میں رہ کر کما سکتے ہیں۔ ہم سبھی تو ایسا نہیں ہے کہ اس ملک سے باہر چلے جائیں یا اس ملک کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن ہم جو مالدار لوگ ہیں، جن کے پاس خدا نے اتنا پیسہ دیا ہے، ان کے پاس خدا نے رکھی ہے یہ نعمت کہ وہ دوسروں کی مدد کر سکے، تو وہ اس کاروبار کے ذریعہ سے ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، ہمارے پاس کئی ایک اور بھی طریقے ہیں، تعلیمی طریقے سے ہم ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں جو واقعہ ہی تعلیم سے محروم ہیں، بچے ان پڑھ ہیں اور وہ مشکلات کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جب ہم کئی ایک اداروں کو دیکھتے ہیں کہ مسیحیوں کے پاس کئی ایک ادارے ہیں تعلیمی، اور ان تعلیمی اداروں میں ان بچوں کو ہم لا کر جو اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلوا سکیں، وہ تو اپنے گھر کا انتظام نہیں چلا سکتے، اتنی مشکلات کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر ہم ان بچوں کو جو تعلیم سے محروم ہیں اپنے اداروں میں لا کر ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں، تو وہ بھی ایک اچھے انسان بن کر بہتر زندگی گزارنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ بائبل مقدس میں ہم نے پڑھا ہے کہ ہمیں اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ ہمیں دوسروں کے احوال پر نظر رکھنی ہے۔ ہمارے خدا کا شکر ہے کہ بہت سارے مسیحی ایماندار ان کی این جی او چل رہی ہیں، مشنری ہیں، اور وہ خدا کے فضل سے، خدا کی مہربانی سے اس قابل ہیں کہ وہ دوسروں کے لیے کام کر سکیں، دوسروں کی مشکلات کو دیکھ سکیں، ان کا خیال رکھ سکیں، اور ان کی پریشانیوں سے انہیں رہائی دینے والے ثابت ہو سکتے ہیں۔ میں نے ذکر کیا تھا شروع میں کہ خدا نے شروع ہی سے کوئی نہ کوئی قوم بنی اسرائیل کے لیے رہائی دینے والا بھیجا۔ جیسے میں نے موسیٰ کا ذکر کیا، خدا کے بندہ موسیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے رہائی دلائی، اور پھر میں نے ذکر کیا تھا کہ قصات کی کتاب میں تقریباً 10 لوگ تھے جو قوم بنی اسرائیل کی مشکلات سے ان کو رہائی دینے والے ثابت ہوئے۔ پھر ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ کمزوروں کو سنبھالو، کمزوروں کو سنبھالو۔ اگر ہم پہلا تھسلنیکیوں کے نام مقدس پالوس رسول کا خط اس کے 5ویں باب کی 14ویں آیت دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ کمزوروں کو سنبھالو، کم ہمتوں کو
دلاسا دو جو باقاعدہ نہیں چل رہے، بے قاعدہ چل رہے ہیں، ان کو سمجھاؤ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بے قاعدہ چلنے والے لوگوں کے لیے بھی کام کرنا ہے، ان کو سمجھانا ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو کمزور ہیں انہیں سنبھالنا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، تو ان کو سنبھالنے کے لیے، کمزور لوگوں کو سنبھالنے کے لیے ایک زوراور ہاتھ کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ زوراور ہاتھ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو جو کمزور ہیں ان کو سنبھال سکتا ہے۔ ایک خود اس قابل نہیں ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کر سکے، دوسروں کے معاملات کا یا دوسروں کی جو خامیاں ہیں، غربت ہے، جہالت ہے، اس پر نظر کر سکے۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ جس کے پاس یہ طاقت ہے، جس کے پاس یہ برکت ہے، جس کے پاس خدا نے یہ مال و دولت اس کو دے رکھا ہے، یہ اس کا کام ہے کہ وہ کمزوروں کو سنبھالیں۔ ہمارے بہت سارے لوگ کلیسیا میں کمزور، اگر ہم چرچ سے باہر نکلیں، بہت سارے ڈینامینیشن ہیں وہ چرچ کے اندر کام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ وہ چرچ سے یا اپنی جماعت سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتے۔ لیکن میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ میں نے بہت سارے جگہوں پر وزٹ کیا، میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، میں ان کی پریشانیوں سے واقف ہوں، اور میں بھٹوں پر، میں گاؤں میں گیا، اور لوگ کس طرح سے وہاں مشکلات میں، پریشانیوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں ان کا خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ بائبل مقدس کہتی ہے کہ ہم ان پر نظر کریں۔ بزرگ یوسف کی بات کرتے ہیں۔ بزرگ یوسف، بھائیوں نے اس کے ساتھ بہت سارا وہ کام کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا ایک بھائی کے ساتھ، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا۔ لیکن بزرگ یوسف نے اپنے بھائیوں کا پھر بھی مشکلات میں خیال کیا۔ بائبل مقدس میں سے ہمیں ایک بڑی اچھی مثال ملتی ہے بزرگ یوسف کی، کہ اس نے کس طرح سے اپنے بھائی جو مشکلات کا شکار تھے، جو کال کی وجہ سے وہاں مر رہے تھے، اور ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، اناج نہیں تھا، اور اس نے اپنے بھائیوں کی خبر لی اور ان کو اس کال میں سنبھالا، ان کی مدد کی، ان کے کھانے کا انتظام کیا، ان کے رہنے کے لیے انتظام کیا۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے ان بھائیوں کا جو کمزور ہیں ان کا خیال رکھیں، کیونکہ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں، بلکہ ہر ایک دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھے۔ ہم جو ایماندار ہیں، کلیسیا کے پاسبان ہیں، ہم لیڈر ہیں، سیاسی ہیں، یا خدا نے ہمیں خدمت سونپی ہے، اس قابل بنایا ہے، وہ برکتیں ہمیں دی ہیں، اور ان برکتوں سے جو خدا نے ہمیں دے رکھی ہیں برکتیں، ان سے ہم اپنے ان کمزور بھائیوں کا خیال کریں، ان کا احوال جانیں کہ وہ کس طرح سے اس ملک کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہم ان کی مدد کریں اور ان کی مشکلات میں ان کا ساتھ دیں۔ خداوند ہمیں اس کلام مقدس کے وسیلہ سے برکت عطا فرمائے۔